تیری مسکراہٹ سے چمن میں پھول کھلتے تھے، تیری گنگناہٹ سے یہ کلیاں جھوم جاتی تھیں، ادائے ہائے پہ تیری ہزاروں دل دھڑکتے تھے، تو جب بات کرتا تھا گویا موتی برستے تھے۔ تو جناب، بات ہو رہی تھی مسکراہٹ کی اور مسکراہٹ کی طاقت کی۔ یہ وہ طاقت ہے جو بڑے بڑے سرماؤں کے دل بھی موم کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں مردان میں داخلی پل پر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے، مسکرائیے، آپ مردان میں ہیں، لہٰذا آپ بھی مسکرائیے، ہم بھی مسکرا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی روڈ پر ایک بورڈ بھی آویزاں ہے جو شہباز گڑھی اور جمال گڑھی کے راستے کی نشاندہی کرتا ہے۔ دونوں بڑے تاریخی مقامات ہیں جن کی تاریخ قبل از مسیح سے جا ملتی ہے، اور یہ گندھارا ریاست کی واضح نشاندہی کرتی ہے۔ مردان صوبہ کے پی کے کا دوسرا بڑا شہر ہے اور تیزی سے ترقی کرتا ہوا شہر ہے۔ یہاں اب بھی ایک مندر اور گرودوارہ موجود ہے۔ اس میں ایک میوزیم بھی ہے جو اسی روڈ پر آگے چل کر آئے گا۔ مردان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یوسف زئی قبیلے کا ہیڈ کوارٹر بھی رہا ہے۔ یہ مردان کا پہلا چوک ہے جس کے پاس سے ہم گزر رہے ہیں، اور جس کے دائیں طرف مردان کا مشہور و معروف ایریا شیخ ملتون ٹاؤن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مردان کا سب سے بڑا ٹیچنگ ہاسپٹل بھی ہے جسے مردان میڈیکل کمپلیکس کہتے ہیں، اور ساتھ ہی باچا خان میڈیکل کالج بھی ہے جہاں سے بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس MBBS کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں۔ اس کے بائیں طرف مردان کی سینٹرل جیل کو راستہ جاتا ہے، اسی نسبت سے اس روڈ کو جیل روڈ کہا جاتا ہے۔ یہی روڈ آگے چل کر تخت بھائی، درگئی، مالاکنڈ اور چکدرہ کو جاتی ہے۔ دیر اور چترال کو بھی یہی راستہ جاتا ہے۔ یہاں پہلے پہل ٹانگیں چلا کر آتے تھے، لیکن چنگچی کے آنے کے بعد ان کا دور ختم ہو گیا۔ اب بڑی تعداد میں آپ کو یہاں چنگچیاں چلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ مردان سطح سمندر سے 283 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، اور اس کے جنوب میں رسال پور اور نوشہرہ واقع ہے، جبکہ شمال میں تخت بھائی اور مالاکنڈ ہے۔ مشرق میں یار حسین ہے، اور مردان سے اگر آپ مغرب کی طرف سفر کریں تو چارسدہ پہنچ جائیں گے، اور پھر شب قدر کو بھی وہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے۔ جی، اگر تعلیمی اعتبار سے دیکھا جائے تو مردان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 48% ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مردان میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی موجود ہے، وومن یونیورسٹی مردان موجود ہے، عبدالولی خان یونیورسٹی، بہت بڑی یونیورسٹی، بہت بڑا نام اس وقت موجود ہے، باچا خان میڈیکل کالج، باچا خان یونیورسٹی، مردان انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ میڈیکل سائنسز، ہمالین کالج آف نرسنگ اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز ہے۔ اس کے علاوہ پرائم انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ مینجمنٹ سائنسز موجود ہے، ورلیکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل کالج آف فزیکل ایجوکیشن یہاں پہ موجود ہے، انسی ڈگری کالج مردان موجود ہے، مردان یونیورسٹی موجود ہے، اور یہاں سے اسٹوڈنٹس MPhil بھی کر سکتے ہیں، PhD بھی کر سکتے ہیں، اور میڈیکل کالج سے MBBS بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایجوکیشنل لحاظ سے بھی کافی رچ ایریا ہے یہ۔ ہم اس وقت مردان روڈ پہ جا رہے ہیں، اور مردان روڈ کے بائیں طرف ایک طرف دیکھیے تو ریلوے ٹریک موجود ہے، بوسیدہ ہے، اگرچہ کہیں کہیں پٹری اکھڑی ہوئی ہے اور کہیں بہتر حالت میں ہے۔ پہلے پہل یہاں پر نوشہرہ سے درگئی تک ایک ٹرین چلا کرتی تھی جو نہ صرف مسافروں کو اپنی منزل مقصود پر پہنچاتی تھی، بلکہ اس میں بار برداری کے لیے ڈبے بھی لگے ہوتے تھے جن سے سامان کی ترسیل ہوا کرتی تھی۔ مستقبل قریب میں سی پیک کے تحت اسے 2 طرفہ ٹریک بنا کر بحال کرنے کا پروگرام ہے۔ ایک ٹریک جو ہے وہ لوکل ٹرین کے لیے مخصوص ہوگا، جبکہ دوسرے ٹریک پر درگئی سے نوشہرہ اور نوشہرہ سے پشاور اور پھر پشاور سے کرک تک ٹریک مکمل کیا جائے گا۔ یہاں اب بھی آپ دیکھیں تو یہاں ایک پرانا ریلوے اسٹیشن آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں کا مشہور چوک جو ہے یہ کالج چوک مردان ہے، مردان کالج چوک مردان کہلاتا ہے۔ یہ چوک ایک الٹی پمبھیری کی مانند بنایا گیا ہے، بہرحال یہ انجینئرنگ کا ایک عمدہ شاہکار ہے۔
اس کے نیچے تہخانے میں ایک لائبریری بنانے کا پروگرام تھا اور لائبریری یہاں پہ بنائی بھی گئی ہے۔ اگر آپ دائیں طرف مڑ جاتے ہیں تو کمشنر آفس اور اس کی رہائش گاہ نظر آتی ہے۔ یہ کنٹونمنٹ کا ایریا کہلاتا ہے۔ مردان کا کنٹونمنٹ ایریا کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریونیو کے حساب سے یہ پاکستان کے امیر ترین بورڈز میں شامل ہے۔ یہاں سے ایک راستہ شمسی روڈ کو جاتا ہے جس پہ DHQ ہاسپٹل کی نئی عمارت واقع ہے، اور آگے چل کر یہی روڈ یعنی شمسی روڈ کے آخر میں چاٹیانو چوک آتا ہے، جہاں پہلے پہل پانی کے مٹکے رکھے ہوتے تھے۔ چاٹیان یعنی مٹکے، جہاں سے لوگ نہ صرف پینے کے لیے پانی استعمال کرتے بلکہ گھر لے جانے کے لیے بھی انہی مٹکوں سے پانی حاصل کیا جاتا تھا۔ یہ دوسرا راستہ جو ہے یہ جہاں پہ ہم جا رہے ہیں یہ بینکر روڈ کو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کافی تعداد میں بینکوں کی برانچز ہوا کرتی تھیں اور اب بھی ہیں، تو اسی مناسبت سے اس کو بینک روڈ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ بینک روڈ مردان کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے، جہاں پہ ہر طرح کا کاروبار ہوتا ہے۔ ریٹیل کی شاپس بھی ہیں، ہول سیل کی دکانیں بھی ہیں، جہاں پہ کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے اور ریڈی میڈ گارمنٹس کا کاروبار بھی ہوتا ہے، الیکٹرانکس کا کاروبار بھی ہوتا ہے، میڈیسن کی مارکیٹیں بھی ہیں، کمپیوٹر کی مارکیٹیں بھی ہیں، کھلونے بھی دستیاب ہیں، موبائل کے لیے بھی الگ مارکیٹیں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مزے کے کھانوں کے لیے نمک منڈی کی طرز پر بہت سی دکانیں ہیں۔ بڑے لذیذ مٹن کڑھائی، پلاؤ، چکن ٹکا اور چکن کڑھائی بنائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں ڈرائی فروٹ اور گڑ کا کاروبار بھی ملتا ہے۔ یہاں کی سب سے بڑی سوغات مردان کے بدایونی پیڑے ہیں، جو عرصہ دراز سے یہاں کی مشہور سوغات سمجھے جاتے ہیں۔ ان پیڑوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مردان آئیں اور آپ نے پیڑے نہیں کھائے تو آپ بڑے بدقسمت واقع ہوئے ہیں۔ مردان آنے والے یہاں نہ صرف پیڑے کھاتے ہیں بلکہ سوغات کے طور پر ساتھ بھی لے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے نظیر جب امریکہ کے دورے پر گئی تھی تو یہاں کے جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے اس کے ذریعے سے پیڑے منگوا کر اس نے امریکہ کے صدر وہ بل کلنٹن کو دیے تھے، انہیں پیش کیے تھے، تو انہوں نے بھی ان کی غذائیت کو، ان کے ذائقے کو بہت پسند کیا۔ جی ناظرین، اس وقت ہم آپ کو مردان کی سیر کرانے لیے چلتے ہیں۔ یہ ہم اس وقت کالج چوک میں کھڑے ہیں، جو کہ مردان کا بڑا مشہور و معروف چوک ہے۔ مردان جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت ہی تاریخی شہر ہے اور اس کی بہت ہی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کالج چوک میں کھڑے ہیں اور آہستہ آہستہ جو شہر کی طرف جا رہے ہیں۔